کرتا جو مجھ پہ القا ہوا، میں اس کی بات کرتا ہوں جو تجھ پر القا ہوا ہے. وہ الہام جو تجھ اس کی بات کرتا ہوں. اور جو اتنے بھی زندہ ہوتی ہے وہ قبر دنیا کے انسان بنائے جاتے. اٹھ کے بیٹھ. جدو وہ سان بند ہو جاتا ہے، سانس آنا بند ہو جاتا ہے، بے جسم ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، لاشے کے کچھ حرکت نہیں رہتی، بے جان ہو کے گر جاتا ہے جسم جان. وہ جڑا ہے جسم کے مخصوص ہونا دے انداز، اور ایسا انداز کہ مرید آج بھی یاد کرتے ہیں. سرکار جب بلاندے کہتے اوئے سبحان اللہ، یاد آندا کہ نہیں؟ اس اوئے دے وچ بھی ایک محبت سی، اس اوئے دے وچ بھی ایک شفقت سی، اس اوئے دے وچ بھی ایک پیار سی. اندر رات انہوں نے کرنوں پھٹ کے اٹھاتا. سرکار میں تو دوڑے آئے ہیں اس سے. ایک بندہ، پھر دوسرا بندہ میرے کو آیا، انہیں بھی مینوں یہ گل سنائی. تیسرا بندہ میرے کو آیا، انہیں بھی مینوں یہ گل سنائی. 12 دے قریب مختلف شہراں چوں، مختلف علاقیاں چوں، مختلف ضلعوں دے وچوں لوگ میرے کو آئے جنہاں نے مینوں کہا کہ سانو بابا جی پیر دلشاد صاحب نے کنوں پھڑ کے اٹھا کے اتنے کر لیا ہے. اور 98 دا عرس لوگ جانتے ہیں کہ 97 دے عرس تو بڑا عرس سی. جو ریگولر آن والے نے وہ جانتے ہیں کہ 98 دا عرس جڑا سی وہ 97 نالوں بڑا سی. کی وجہ کی درویش اپنا سلسلہ آپ چلاتا ہے، درویش اپنے سلسلے دا نگہبان آپ ہوندا ہے، درویش اپنے سلسلے دا آپ خیال کرتا ہے. ایتھے کہن والیاں دی جیباں گز گز لمبیاں ہو گئیاں. انہوں نے آکھیا پیر دلشاد وڈا پیر سی، فوت ہو گیا، یہ دانے وک گئے پیراں دے، یہاں پیراں دے دانے وک گئے. ہن یہ سلسلہ کہے کو نہیں چلنا. وہ سلسلہ چلاندے سن، انہاں نال سلسلہ چلدا سی. یہ سلسلہ نہیں چلنا. ہن کہے مرید نے ایتھے عرس تے نہیں آنا. پیر ظفر شاہ عرس لا کے بیٹھا، اسی ویکھاں گے کنے بندے آندے نے. درویش نے اپنا سلسلہ اپنا عرس آپ بنایا اور کنوں پھڑ پھڑ کے مریداں نو ادھا بل کر دیا. چلو اتنے پیر ظفر شاہ عرس لا کے بیٹھا ہے. اج 97 دا عرس دیکھ لو، 98 دا دیکھ لو، 99 دا دیکھ لو، 2000 دا دیکھ لو، 1 دا دیکھ لو، 2 دا دیکھ لو، 3 دا دیکھ لو، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 ہے. کنے سال ہو گئے؟ کنے سال ہو گئے؟ ہر عرس جڑا ہے دوسرے عرس نالوں پچھلے عرس نالوں بڑھتا ہوا آندا ہے یا گھٹدا ہے؟ میں تو کسی کو جاندا نہیں. تو سلسلہ کون چلاندا ہے؟ کون چلاندا ہے؟ بولو کون چلاندا ہے؟ خواجہ پیر دلشاد حسین چلا رہے ہیں سلسلہ. خواجہ پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر دلشاد کے وچوں سلسلہ چلا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ پیر دلشاد دی نسبت دے نال اسی طرح چلتے رہنا ہے. اور چلتا رہے گا کہ نہیں؟ چلتا رہے گا کہ نہیں؟ یہ دربار جڑے بنائے باج پیر دلشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یقین جانو یہ سڑک سنگل روڈ ہوندی سی. ایک گڈی اتر جانی کچے چ، پھر ایک گڈی نے اتوں پاس کرنا. کراسنگ نہیں ہوندی سی. اج تو ماشاءاللہ ڈبل روڈ بنی ہوئی ہے. ہن موٹر وے بنتا پیا ہے. آسانیاں 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 آسانیاں. انہاں گناہگار ہتھاں دے نال آج جڑا دربار دے اوتے پتھر لگیا ہے. بھائی شرف اللہ انہوں غریق رحمت فرمائے، نال دا گھر ہے بھائی شرف کمبو، اللہ انہوں غریق رحمت فرمائے، دی قبر نو منور فرمائے. ٹرک والا کہندا ہے نشہریوں
संगे मरमर आया, उदों संगे मरमर आम नहीं मिलिया करता सी, हुण तां घर घर संगे मरमर लगा है ना, मेरे घर भी लगा है, टांगे वाले के घर भी लगा है, हर किसी के घर लगा, उदों संगे मरमर नहीं लभदा सी। बाबा जी पीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दो बंदे, एक मुख्तार अंसारी और दूसरा मुहम्मद शफी मरहूम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने दी कब्रां ते अपनी रहमतां नाज़िल फरमाए। इन्हां दोनों नूं भेजिया, पत्थर लोड करा के ले आए। पठान ड्राइवर सन, उन्हें कहा असी अंदर कच्चे च गड्डी नहीं पानी। बाबा जी सरकार ने शरफ नूं बुलाया, कहंदे गड्ढा लिया, गड्ढा लिया, नवे लाहौर सड़क दे उत्तों इन्हां गुनाहगार हत्थां दे नाल पत्थर चुक चुक के उस गड्ढे दे विच रखिया, फिर वो पत्थर इत्थे पहुंचा, फिर इस गुंबद दे उत्ते लग्या। मेरा ख्याल है इस गल नूं 30 साल 35 साल गुजर गए, 30-35 साल का अरसा गुजर गया, ये पत्थर अज तक नहीं उड्डिया, ये पत्थर अज तक नहीं उड्डिया। अखियां हैगियां ना, कहने अखियां वाले, अखियां बड़िया नेमत हुंदियां ने, कुछ अखियां ना वेखीदा है, कुछ जीव ना आखीदा है। वो पत्थर देखो, बाबा जी पीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा इश्क और मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, इश्क दे नाल, मुहब्बत दे नाल लग्या पत्थर जिहड़ा है। किन्नियां नेरियां आईयां, किन्ने तूफान आए, बड़े बड़े झक्खड़ आए, और कैमरे वाले हो तुसी नाबीना हो हैं, मेरे अल नहीं तकदे, मैं हाहो कैमरे मैन रख लिया भी। आ देखो वो पत्थर देखो माशाअल्लाह लग्या होया, हर चीज दे विच फर्क हुंदा है। एक माई यूसुफ नूं लैण आई, पता लग्या सवेरे एक बरदा विकेगा, बरदे नूं लैण वास्ते आई, रात उन्हें की कीता, एक अट्टी वट्टी, अट्टी वट के बरदा लैण वास्ते आ गई। यूसुफ दे खरीदार बड़े बड़े महंगे, बड़े बड़े रुपये खर्च करने वाले, बड़ा बड़ा माल खर्च करने वाले, बड़ा बड़ा माल खर्च करने वाले, पर उन्हां दे विच एक अट्टी वाली माई भी सी, एक अट्टी वाली माई भी सी। कई साल दरबार खलोता उड़ीकदा रहा, कौन आके मैनू बनाएगा, कौन आके मैनू बनाएगा। इत्थे तिकर पीर दिलशाद बना गए, थल्लों मैनू कौन बनाएगा। पीरा ने एक बंदे ने चुन लिया, ओदा नाम है उमर हयात। की नाम है, की नाम है, उमर हयात। दूसरे बंदे ने चुनिया, ओदे बेटे नू, ओदा नाम की है, जफर हुसैन। की नाम है, बाबा जी आंदे ने मेरे पोते दा हम नाम है। बाबा जी की आंदे ने, और किदे नाल प्यार है, फिर किदे नाल प्यार है। ये बनाने वाला कौन है, जफर हुसैन। ये बनाने वाला कौन है, जफर हुसैन। बनवान वाला कौन है, नहीं गल पहुंची नहीं मैनूं लगदा। और जिवें शेख रशीद कहंदा ना, फौज सत्तू पी के सुत्ती पई है, मेरे मरीद भी सत्तू पी के किते सुते पे ने। बाबा जी नूं नामा दी मुनासबत पसंद आई, नामा दी मुनासबत पसंद आई। बनान वाला कौन है, बोलो बनान वाला कौन है, बनवान वाला कौन है। और मैं मांग के बनवावा, मैं छुंग के बनवावा, मैं जेब पुत्र के बनवावा, ये बाबा जी नूं मेरा बनवाया पसंद है।
وہی وجہ انہوں نے پتا کہ 2 نمبری اس ظفر حسین نے 2 نمبری کرنی ہے، نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ دھوکھا دینا ہے، نہ 2 نمبری کرتا ہے۔ ایتھے میرے نال ڈاکٹر صاحب انہوں ٹیلی فون کرتے کہتے سرکار غصے تو نہ ہوگی، میں کہا نہیں، وہ کوئی رولا انہوں کا آپس میرے چاچیاں نال، وہ کہندا کہ سرکار جھوٹ پڑنا غصے تو نہ ہو کہ میں گل کراں، میں کہا بھی دس اے پیر جھوٹ بہت بولتے ہیں، پیر جھوٹ بہت بولتے ہیں، میں کہا بھائی یہ غصہ کرنے والی کہڑی گل ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں گا تو غصہ کرا، میں تو وکالت ہی اس گل تو چھڈتی ہے کہ اتنے جا کے کہنا پہنتا میں سیشن کورٹ سی، چیمبر چ بیٹھے ہوئی اتنے جا کے کی کہنا پہنتا کی سی سیشن کورٹ سی۔ تے ظفر حسین حق حلال دی کمائی دے نال اس دربار کو تعمیر کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، اور انشاءاللہ حق حلال دی کمائی دے نال تعمیر کرتا رہے گا۔ تعمیر کران والا ظفر حسین ہے، کرن والا بھی ظفر حسین ہے۔ تو عزیز بات ایسی ہے، میں تو انہوں سوال پوچھتا ہے، میں کتوں لوما چو پیسے کٹ کے نہیں لیا، تسی میریاں لوما ہو، تسی میریاں فیکٹریاں ہو، تسی میریاں ہر شے تسی ہو، تے ہن تسی دیکھو کہ تہاڈا اپنا مال حلال ہے کہ حرام ہے، محنت کر کے کمانا ہے کہ نہیں کاکا تو، دن رات محنت کر کے کمانا ہے، کس طرح سویرے نکل جانا ہے، سارا دن تو پہ پھرتا ہے، پھر تین پیسے لبدے ہیں، حق حلال پیسے لے آندا ہے، اسی حلال پیسے تے لائی دے، حرام پیسہ نہیں لاندے، حرام پیسہ نہیں لاندے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیلاں اج بھی اتنے لگیاں ہوئی نے، یہ ٹیلاں اج بھی سلامت نے گنبد دے اتے، لکھاں ہنیریاں آئیاں نے، لکھاں چکھر جلے نے، یہ تہاڈے حق حلال دی کمائی ہے جڑی اتنے لگی نظر آتی پئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاداں نو زندہ نے انہوں نے درجات مراتب بلند فرمائے، دنیا چ انہوں دی خیر ہوئے، فوت ہو گئے آخرت چ انہوں دی خیر ہوئے، قبر انہوں دی منور ہوئے، درجات مراتب بلند ہون۔ اساتذہ واسطے بڑیاں دعاواں کرتے ہیں، پڑھیا کچھ نہیں، یقین جانو پڑھیا پڑھایا کچھ نہیں، صرف اساتذہ دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے، چلے چلائیے کچھ نہیں کیتے، صرف اپنے پیر دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے۔ میں پہلا گل آکھی ہے کہ حج ہو جاندہ ستیاں نو تو چم مرشد دے جتیاں نو، وفادار اپنے کتیاں نو دلشاد وانگو ذیشان کرے۔ اللہ کریم نے یہ سارا سلسلہ جڑا ہے یہ بنایا ہے اور اسی واسطے بنایا ہے، دربار ہے، علم ہے، توڑا علم ہے، جد چاندے ہو آ جاندے ہو، اپنا فیض اپنے حصے دا فیض لے کے جاندے ہو، ایسا نہیں کہ کوئی آندہ ہے اور بے فیض جاندہ ہے۔ ایک گل کنجوساں دی ہوندی ہے تے سید کنجوس نہیں ہوندے، سید سونے، سید سونے، سید سخی، اتھے تکر تا گل ٹھیک سی، پر تیسری گل جی بندہ پیچھوں آکھن دیا نا وہ نہیں ٹھیک، وہ کہندا سید سورما، وہ آپس ہی سورما ہو جاندے ہیں۔ سید سخی ہوندا ہے، سید سونا ہوندا ہے، سید سخی ہوندا ہے، تے سیداں دے درد تو کسے نو خالی نہیں جایا جاندا، کچھ نہ کچھ عطا کر دینے، کچھ نہ کچھ دن دینے، خواہ تانوں محسوس ہوئے یا نہ ہوئے، خواہ تانوں محسوس ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ملدا ضرور ہے، حصہ ملدا ضرور ہے، حصہ ملدا ضرور ہے۔ کہندے نے شاید دے وچ انگل ڈوب لئیے تو انگل کٹ لئیے
تو بالٹی کتنے رہ جاتی ہے؟ شہد کی بالٹی میں انگل ڈوب لئیے، انگل کڈ لئیے تے شہد کی بالٹی کتنے رہ جاتی ہے؟ اتھے ہی رہ جاتی ہے تے بندہ گھر واپس آ جاتا ہے تے آندا ہے شہد تو لبھیا ہی کوئی نہیں، شہد تو لبھیا نہیں، وہ اڑیا تو انگلی منہ پا کے چکھیا ہی نہیں، اڑیا تو انگلی منہ پا کے چکھیا ہی نہیں، کتے انگلی منہ پا کے چکھ لینا تینوں بالٹی دے کول ہی سواد آ جانا سی۔ مصیبت یہ ہے کہ تسی لنگر چکھ دے ہو شاید نہیں چکھ دے، ہن تانوں لنگر دی آفت آئی ہے کہ چھتی چھتی کھا لئیے، ٹائم جاندہ ہے، ٹائم بہت ہو گیا، پیر کیا سی میں ٹائم میں مکا دیاں گا کام، آج پھر ٹائم وہی آ گیا پچھلے سال علیہ۔ خیر لیکن فیض ضرور ملتا ہے، فیض ضرور ملتا ہے۔ شورے بچ انگل ڈوب لیے، باہر کڈیے، انگل نال بظاہر کوئی شے لگی محسوس نہیں ہوندی، لیکن در حقیقت شورے دے اجزاء جڑے نے، شوربے دے اجزاء جڑے نے کتھے لگے ہوندے نے؟ انگل دے نال لگے ہوندے نے۔ یہ اپنا اپنا، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی لا مکان سے گزر گیا، کوئی کن فکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بھائی پیر شاہ صاحب لکھ دینے، کوئی حد لا مکان سے گزر گیا، کوئی کن فکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی لا مکان سے گزر گیا، کو اڑ کے رہ گیا بام تک، کم تک رہ گیا، کو اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی لا مکان سے گزر گیا۔ تو عزیز بات ایسی ہے، یہ لا مکان تو گزرن والی بات ہے، اپنا اپنا حوصلہ ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ اپنی اپنی اڑان ہے۔ یہ تو اپنا حوصلہ ہے، چکھ کے دیکھو تو صحیح، چکھ کے دیکھو تو صحیح، جیویں چکھ کے دیکھو گے مزہ آئے گا۔ انہیں کیا چکھن کا ہی نہیں پتا۔ بچہ جڑی شے پڑھدا کتھے پاندا ہے، جیڑی شے چکدا کتھے پاندا ہے، جیڑی شے چکدا کتھے پاندا ہے، جیڑی شے چکدا کتھے پاندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کولے اور لال لے آگے رکھے، دونوں لال لال چمکن، آکھیا جے نبی ہونا ہے تے اینے لال چک لینے ہیں، تے جے عام بچہ ہوئے گا تے کی چکے گا؟ کولا چکے گا۔ نور نبوت نے پہچان لیا کہ کولے اور لال دے وچ فرق ہے، فراست نبوت نے جان لیا کہ کولے اور لال دے وچ فرق ہے۔ ہاتھ کیدے ول ودیا؟ لال ول۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل نے حکم دیتا، جبریل جی رب جلیل، میرا نبی جڑا ہے اپنی فراست نبوت فراست کی وجہ نال انہیں کولے نو ہاتھ نہیں پانا، جا جا کے کولے نو ہاتھ پوا دے۔ فراست نبوت کی وجہ تو کولے نو ہاتھ نہیں پانا۔ جے نبی کولے پھڑن لگ پن، سردے بلدے کولے پھڑن لگ پن، تے نبی دے وچ تے عام امتی دے وچ کی فرق ہویا؟ فراست نبوت، نور نبوت نے دس دیتا کہ آ لال ہے، آ کولا ہے، کولا ساڑدا ہے، لال ٹھنڈا ہے۔ لال والا ہاتھ گیا، جبریل جی رب جلیل بچ کے جا، میرے نبی نے موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں لال پھل لینا ہے اور فرعون کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ وہی بچہ ہے، نبی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ جڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے پھڑ کے کدے ول کرتا؟ کولے ول کرتا، چونکہ رفتار دے نال ہاتھ جا رہا سی، تیزی نال ہاتھ جا رہا سی، رکن دا موقع نہیں سی، تیزی نال ہاتھ گیا، کولا پکڑیا، بوٹ ڈال لیا۔ کولا ہاتھ جلاندا ہے کہ نہیں؟ چھڑ دینا چاہیے سی کہ نہیں؟ اللہ نے ہاتھ نو حکم دیتا کہ چھڈی نا،
اللہ نے ہاتھ نو حکم تے چھڈی نہ ہن منہ چ پا لا ہن منہ چ پا لا منہ چ پا لیا تے پھر انہیں کہا نہیں عام بچہ ہے عام بچہ ہے اللہ چاہے تے اپنے نبی نو فرعون ورگے بندے دے گھر دے وچ پال سکتا ہے اللہ چاہے تے اپنے نبی نو فرعون دے ٹکڑیاں تے نہیں فرعون دے دودھ تے نہیں بلکہ او دی اپنی ماں دے دودھ تے پال سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا بڑی قدرت والا ہے تو عزیز بات ایسی ہے اللہ کریم تو خوش رکھے صرف اس انگلی نو اپنے دہن دے وچ منہ دے وچ پا کے چکھتا لو خالی کوئی نہیں جاندا بھیکا بھوکا کوئی نہیں ہر کی گٹھڑی لال بھیکا بھوکا کوئی نہیں ہر کی گٹھڑی لال اے لال ایری گٹھڑی چوئی ہے اے لال تیرے کول بھی ہے اے لال تیرے کول بھی ہے 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 کون ایسا ہے جس دی گٹھڑی دے وچ اے نور نہیں ہے ہر دی گٹھڑی دے وچ لال ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں ہر کی گٹھڑی لال گرا کھلن نہ جان دے اس بھائی کنگال پیر کچھ نہیں کردا مرید نو گرا کھولنی سکھا دیندا ہے پیر کچھ نہیں کردا مرید نو گرا کھولنی سکھا دیندا ہے تو عزیز بات ایسی ہے وہ گرا کھول کے دیکھ لو تہاڈا لال چمکن لگ پائے گا ایتھے آئے ہو لال چمکن لگ پائے گا لال چمکن لگ پائے گا کہندے کوئی لال سی زمین کھودن والے نے آکھیا انہوں لال مل گیا وہ چمکیا کرے بڑا خوش ہویا کرے انہیں اپنی چونپڑی دے بوئے کے لاتا کلی دے بوئے کے پلاتا بڑا رات وہ چمکیا کرے خوش ہویا کرے ایک دن مٹی مٹی پوانی سی کھوتے والے نے سدیا انہیں کہا یار میرے مٹی پا جائیں انہیں کہا کہڑی گل ہے انہیں کھوتے 3-4 کھوتے چھوڑتے انہیں کہا پیسے انہیں کہا پیسے نہیں مینوں آپ پتھر دے دے چمکدا مینوں بڑا چنگا لگتا انہیں کہا تو لے لا وہ لے گیا وہ لے گیا مڑ جڑا ہے کھوتے والے نے ایک دن دریاؤں پار جانا سی انہیں کشتی دے بھی سوار ہویا کشتی والے نو کہندا کرایہ کی لے گا انہیں کہا یار کرایہ تو کوئی نہیں لینا آ گل وچ کھوتے دے جڑا پتھر پایا مینوں دے دے یہ پتھر مینوں دے دے انہیں کہا اچھا پر تیرے کو آیا کتنے انہیں کہا یار ایک زمین کھوتن والا کہا کھوتن والا سی وہ کلی دے اتنے ٹنگیا سی انہیں کھوتے میں لے لیا کھوتے دے گل چ پاتا انہیں کہا مینوں دے دے میں کشتی نہ بننا گا اتنے میں کشتی دے نال اتنے بننا گا انہیں کشتی نہ بنتا رات کو چاند دی روشنی پیا کرے چمکیا کرے بڑا خوش ہویا کرے ویکھ ویکھ کے ایک دن اتنے جوہری لنگیا دریا چو پار ہویا کشتی چ بیٹھا تو انج کر کے دیکھیا تے نہیں کہ وہ پتھر بڑا قیمتی ہے تے اس ملاح نے دیکھو کتنے بنیا ہے بانس دے نال کہندا پا پتھر کاہدا ہے گا انہیں کہا پا کچھ نہیں کہا کھوتر والے نے ملیا انہیں کلی دے اتنے ٹنگ چھڈیا اتوں کھوتے والے نے گل چ ٹنگتا میں کھوتے والے پار منگایا میں لیا کے اپنے کشتی دے بانس نہ بنتا تو رات میں چمکدا مینوں چنگا لگدا انہیں کہا یار تو انج کر مینوں دے دے انہیں کہا 10 تو لے لے انہیں کہا میں تینوں 10 درہم دا 10 روپیے دما 10 روپیے دما انہیں کہا لے دے 10 روپیے بڑی شاید سی انہیں جیب چو 10 روپیے کٹ کے انہوں دے دیتے انہیں جدو ہاتھ رکھ کے نا جوہری والی نظر ماری نا تے پتھر پاڑ گیا پتھر پاڑ گیا انہیں کہا جا کم بختہ وہ اینا چیر کہا کھوتر دے کسیارے دی کلی دے اتے لمکیا رہا ہے اینا چیر کھوتے دے گل وچ لمکیا رہا ہے وہ اینا چیر تو کشتی دے بانس نہ ٹنگیا رہا ہے اور میری ہتھیلی تے آ گئی پاڑنا سی پتھر دے وچوں آواز آندی اپنی حال دے نال گویا ہویا کہندا ہے گل سن نہ میری قدر کلی والا جاندا سی نہ میری قدر کھوتے والا جاندا سی نہ میری قدر او کشتی والا جاندا سی او تو جوہری ہے میری قدر جاندا ہے تو میرا کوئی مول کا پاندا
تو میرا کوئی مل کا پاندہ، تو میرا مل کی پایا ہے، میں اس توہین دے نال ہی مر گیا ہاں۔ میرے دوست تہاڈا مل پیر محمد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے پایا ہے، تہاڈا مل پیر دلشاد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے پایا ہے، تہاڈا مل حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے وچ ہے، تہاڈا مل خواجہ قطب کے دربار چ ہے، تہاڈا مل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دربار چ ہے، تہاڈا مل حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کے سامنے ہے۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وک کے تو دیکھو، وک کے تو دیکھو، کسی نے آکھیا حضرت سلطان صاحب کے پاس کوئی مرید گیا، انہیں جا کے مرید ہویا تے مرید ہو کے چلا گیا، بڑے چر بعد واپس آیا کہ سرکار کچھ لبیا نہیں مینوں تہاڈے کولوں، مرید ہون دا فائدہ کی؟ آپ نے فرمایا ویکھ تو کی دے کے گیا ہے مینوں دے کے کی گیا ہے؟ جدوں انہیں حال دے وچ نظر ماری دیکھیا کہ صرف ہاتھ حضرت سلطان صاحب دے ہاتھاں دے وچ نے، صرف ہاتھ ہاتھاں دے وچ نے۔ آپ فرماندے ہو ہاتھ ہاتھاں دے کے گیا نے، باقی جسم تے تو نال لے گیا۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اور وک کے تو دیکھو، دربار نتر شریف کے اندر وک کے دیکھو، پس کے دیکھو، وک کے دیکھو، اپنے آپ بیچ کے دیکھو، پھر اتنے کوئی شے نہ لبے، پھر آکھو کہ اتنے کوئی شے لبی نہیں۔ میں پھر مثال داں گا، شورے دے وچ انگل ڈوب لئیے، باہر کڈیے، شورا ٹپ ٹپ کر کے نالو لے جاندہ ہے، لیکن شورے دا سواد جیڑا ہے وہ انگل دے نال دیندہ ہے۔ آئے ہو انشاءاللہ جو ملے گا وہ نال جائے گا، راج جاندے تسی آپ گوا جو تو تہاڈی اپنی مرضی ہے، راج جاندے ہیں تسی آپ کو آ جاؤ تہاڈی اپنی مرضی ہے، تسی ساڈی سیاست دے وچ آ جاؤ تہاڈی اپنی مرضی ہے، تسی جوڑ توڑ دے وچ آ جاؤ تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ تہاڈا کام کی ہے؟ تسی مرید ہو، مرید ارادے والا ہوندا ہے، مرید دا کم ہے کہ وہ اپنے پیر پیشوا دے سامنے جھک جائے، مرید دا کم ہے کہ وہ جھک جائے، جیڑا پھل درخت جھکدا ہے پھل انہوں لگدا ہے، آکڑے نو کوئی شے نہیں لگتی۔ عزازیل را تکبر کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، سادی صاحب لکھے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہاں تکبر کر دے ہو کی بکرے نے میں کہ میں کے سوا دوجا کوئی نہیں، جب میں نہ چھوڑی اس مایا ناز نے، تنگ آ کے گل پہ پھیر دی چھری قصاب نے، جو کچھ تھا جس میں زار میں کچھ بک گیا، کچھ لٹ گیا، کچھ بک گیا بازار میں، فقط آنتے رہ گئی میں سنانے کے لیے، نداف لے گیا انہیں دھمکی بنانے کے لیے، چوٹ جب ڈنڈے نے کی تب آنت گھبرانے لگی، پھر میں کی جگہ تو کی صدا آنے لگی۔ اللہ کریم آپ کو میں سے نکال کر، ہم سب کو میں سے نکال کر تو میں داخل کر دے، انا سے نکال کر، انا سے نکال کر انتا میں داخل کر دے، انا سے نکال کر، انا نے فنا ہو جانا ہے، انا نے فنا ہو جانا ہے، اور اس اللہ نے قیامت تک برقرار رہنا ہے، وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قیامت کے بعد بھی رہے گا، وہ اس کے بعد بھی رہے گا، وہ حشر کے بعد بھی رہے گا، وہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس کی اپنی مرضی اپنی مشیت میں ہے۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا رہے گا۔ یہ تو چند دن کے لیے آیا ہے، دنیا کو رونق بخشی ہے، پھر چلا جائے گا۔ فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اتنا لائیے چت، مٹی پئی تول گئی تے کون اسی اتھے مت۔ اللہ تبارک تعالیٰ تانوں مینوں سانوں سب نوں صراط مستقیم تے چلنے توفیق عطا فرمائے۔
اور سیدھے رستے چلنے توفیق عطا فرمائے. اپنے دل دے وچوں بغض نو، نفاق نو، حرص نو، حوث نو کڈن توفیق عطا فرمائے. لوگ موہ ہنکار جڑے نے یہ 5 بیماریاں جڑیاں نے انہاں نو اپنے دل چوں کڈن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں نو ساڈے دل چوں کڈ دے، ساڈے نفس چوں کڈ دے، ساڈے نفس نو ایسا نفس بنا دے جڑا نفس مطمئنہ ہوئے. یا رب العالمین ساڈے نفس نفس مطمئنہ بنا دے. آئے ہو جھکو پاؤ اپنا حصہ لاؤ اور اس حصے نو سنبھالو اور سنبھال کے سارا سال اس حصے دا مزہ لگو، سارا سال اس حصے دے نال انجوائے کرو. دیکھو کتھے کتھے کنا کنا لبیا، کتھے کتھے کنی کنی مور لگی ہے، کتھے کتھے کی ملیا ہے، کتھے کتھے کس طرح دی مور لگی ہے. پھر جدوں مور تہاڈے کامیاب ہو جاؤ تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ سارا جسم کی ہوئے گا، مور مور ہوئے گا، نشان نشان ہوئے گا. ہر جسم دے منہ تے لکھیا ہوئے گا پیر دا ہے. کی لکھیا ہوئے گا؟ پیر دا ہے. کی لکھیا ہوئے گا؟ پیر دا ہے. اے بھی پیر دا ہے، 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 اے بھی پیر دا ہے. اس واسطے درویشاں نو پہلا سبق جڑا پڑھایا جاندہ ہے وہ اے ہے جو کچھ ہے وہ کیدا ہے، جو کچھ ہے وہ کیدا ہے، جو کچھ ہے وہ کیدا ہے، جو کچھ ہے وہ کیدا ہے. بابا جی پیر دلشاد صاحب فرماندے نے ملنگ مسئلہ کرتے ہیں جو کچھ ہے پیر دا ہے. 2 گروہ ہو گئے، ایک کہندا بیوی بھی پیر دی ہے، دوجا کہندا نہیں نہیں بیوی اپنی ہے. ایک گروہ نہ جو کہندا بیوی بھی پیر دی ہے. رولا بن گیا رات نو 10 بجے. بعد پیر دلشاد صاحب فرماندے نے میں کوئی فیصلہ نہ ہو پایا، میں راتی 10 بجے آ کے بوا کھٹکایا بابا پیر محمد حسین صاحب دا تے میں دروازہ کھڑکھڑایا ڈیرے تو آ کے تو بابا جی نے ماں جی صاحبہ نے میری دادی صاحبہ اصلی تے بڑی دادی میری اصلی دادی جڑی ہندوستان دے وچ مدفونہ ہے، میری سگی دادی، میری سچی دادی، میری سید زادی دادی، میری پاک دامن دادی، میری ولیہ دادی، میری ولیہ دادی نے دروازہ کھولیا. پوچھ دیا دلشاد کیویں آیا کہ ماں جی ایک مسئلہ پوچھنا آیا. آپ فرماندی ہے ٹائم ہے مسئلہ پوچھن دا. تو بابا جی پیر محمد صاحب فرماندے ہیں بی بی صاحب آن دو، پیر صاحب آن دو. اندر آ گئے، آگے پوچھتے ہیں سرکار سارا کچھ پیر دا؟ کہندے ہاں سارا کچھ پیر دا. ہاں اے سرکار بیوی بھی پیر دی؟ اے عرفاء واسطے مسئلہ ہے، خواص کا مسئلہ میں عوام دے وچ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. میری بے وقوفی ہے، حماقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہے کہ ایتھے اوتھوں لے کے ایتھے ذکر جننے بیٹھے نے سارے خواص الخواص نے، سارے خواص الخواص نے. ایتھے مجہولاں داخلہ بند ہے. یہ محفل ہے نہیں مجہولاں دی. بابا جی شعر لکھتے ہیں جدو کوئی بےوقوفی دی گل کرتے سے آپ فرماندے محفل ہے مجہولاں دی. فرماندے نے محفل ہے مجہولاں دی، لا حول ولا لا حول ولا. یہ محفل ہے مجہولاں دی، لا حول ولا لا حول ولا. لیکن میں کہنا نا یہ محفل نہیں مجہولاں دی. اے پیر دلشاد دے منن والے نے، اے پیر محمد حسین شاہ دے تربیت یافتہ نے، اے پیر دلشاد دے تربیت یافتہ نے، اے مجہول نہیں نے، اے خواص الخواص نے. اس واسطے یہ مسئلہ تہاڈے سامنے بیان کردا پیا ہاں. مجہولاں واسطے مسئلہ نہیں ہے، مجاہین جڑے نے انہاں واسطے یہ مسئلہ نہیں ہے، جاہل لوگاں واسطے مسئلہ نہیں ہے، بے وقوفاں واسطے مسئلہ نہیں ہے، عقل والیاں واسطے مسئلہ نہیں ہے. جتھے عقل دیاں منزلاں ختم ہو جاندیاں نے، جتھے عقل دی پرواز ختم ہو جاندی ہے، اوتھوں تصوف دی منزل شروع ہوندی ہے.
اتھے جا کے عقل دی پرواز عقل دے پر جنن لگ پیندے نے عقل دی پرواز ختم ہو جاتی ہے اس جگہ تو تصوف دی ابتدا ہوئی میں عقل مندہ واسطے گل نہیں کرتا پیا میں عقل مندہ واسطے گل نہیں کرتا پیا علامہ صاحب فرماتے نے مجھے صاحب جنو کر دے مجھے صاحب جنو کر دے فرماندے نے خرد کی گچھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر دے بات ایسی ہے کہ صاحب جنو ایتھے جڑے بیٹھے نے پاگل نے دیوانے نے روٹی اوتھے پئی ہے دیوانے ایتھے بیٹھے نے ایتھے جڑے بیٹھے نے پروانے بیٹھے نے ایک شمع روشن تھی یہ ہے ایک شب کا ماجرا ایک پروانہ وہاں دیکھا تو میں نے یوں کہا ارے کس قدر ہے شریدگی کس قدر ہے اضطراب جا فروشی کے تصدق زندگی سمجھا ہے خواب میری بات ختم ہونے کو آئی نہ تھی کہ وہ جننی سی جان تڑپی اور تڑپ کر اس نے جا دی اس کے خاکستر سے آنے لگی دھیمی سی یہ صدا عشق تھا دل میں لگا بےتاب مجھ کو کر گیا جان کو قربان کر دل شاد ہو کر دیکھ لے زندگی کی کشمکش سے آزاد ہو کر دیکھ لے کھانا ادھر ہے بھینس کا چارہ ادھر ہو بھینس ادھر ہو مڑ مڑ کے چارے کو دیکھتی ہے مڑ مڑ کے چارے کو دیکھتی ہے مڑ مڑ کے اپنی کھانے والی چیز کو دیکھتی ہے لیکن یہ دیوانے ہیں پروانے ہیں یہ کھانے سے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں عزیز میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو دیوانے ہیں میری بات دیوانگی کی بات ہے میرا کلام دیوانوں سے ہے فرزانوں سے میں کلام نہیں کرتا ہوں فرزانوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں عقل مندوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں عقل مندوں کا مقام شہر کی کچہری ہوتا ہے عقل مند وہاں ہوتے ہیں عقل مندوں کا مقام کہیں اور ہوتا ہے ارے یہ تو اپنے گھر بار کو تالے لگا کر آ جانے والے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو تالا لگا کر اپنے پیر کے سپرد کر کے اس کے عرس میں آ جاتے ہیں میرا کلام فرزانوں سے نہیں دیوانوں سے ہے بابا جی سرکار فرماتے ہیں آپ پوچھتے ہیں حضور بیوی بھی پیر کی سب کچھ پیر کا سب کچھ پیر کا ہاں سب کچھ پیر کا فرماتے ہیں بیوی بھی پیر کی بھئی آپ کی عقل کیا کہتی ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے جو کہتے ہیں بیوی اپنی اپنی ہاتھ کھڑا کر دے ماشاءاللہ میری محفل میں چند ایک فرزانے موجود ہیں عقل مند موجود ہیں زیادہ تر دیوانے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بات آتی ہے یہ ایک دم سے نہیں آ جاتی یہ بڑا کرم ہوتا ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ 16 سال کی عمر میں کوئی قطب ہو جائے قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمت اللہ کی طرح کوئی 16 سال کی عمر میں قطب کا درجہ اختیار کر لے یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی 16 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں بابا پیر محمد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرح سے 16 سال کی عمر میں ابدال کا درجہ اختیار کر لے ابدال کے درجے کو پہنچ جائے ابدال کے مقام کو پہنچ جائے یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں عقل سے وہ لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں پرے ہو جاتے ہیں دیوانگی کی حد کو پھلانگ جاتے ہیں پھر انہیں لیلا نظر آتا ہے لیلا کیا آتا ہے لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے
لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، اسی لیے درویش ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہماری سہیلی ہے، ہماری سہیلی ہے۔ اس میں بھی ایک راز ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اس بات کو کبھی بیان کروں گا، وگرنہ پھر کھانا 12 بجے پہ چلا جائے گا۔ مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، قیس نے کہا بس اپنی پرواز یہاں تک تھی، لیلا سے آگے کچھ نہیں، لیلا سے پیچھے کچھ نہیں، جو کچھ ہے لیلا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دیوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ حضور سب کچھ پیر کا، ہاں جی، گھر بھی پیر کا، گھر بھی پیر کا، مکان بھی پیر کا، مکان بھی پیر کا، دکان بھی پیر کی، دکان بھی پیر کی، فلاں بھی پیر کا، زمین بھی پیر کی، زمین بھی پیر کی، سرکار بیوی بھی پیر کی۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں میری دادی صاحبہ اصلی تے بڑی شیدانی ولیہ دادی، آپ فرماتی ہیں دلشاد اینی گل پوچھنے واسطے آیا ہیں؟ انہوں نے تو کچھ اور کہا، میری زبان زیبا نہیں دیتی۔ ماں جی صاحبہ نے تو کچھ اور کہا، میری زبان زیبا نہیں دیتی۔ فرماتی بس اینی گل پوچھنے واسطے آیا، پوچھنے والی گل ہے۔ تو بابا جی سرکار فرماتے ہیں پیر جی کل اس نے پیر بننا ہے، کل اس نے پیر بننا ہے، یعنی وہ عمر جب جس عمر میں بچہ ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں حضرت خواجہ 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 پیر سید محمد حسین شاہ نے پیر ارشاد پہ مہر لگا دی، مہر لگا دی، کہا اس کو سیکھنے دو۔ ہاں بھائی بیوی بھی پیر کی؟ فرماتے ہیں ہاں بیوی بھی پیر کی، لیکن یہ عطائے شیخ ہے، عطائے شیخ ہے، پیر کی عطا ہے جو پیر اپنے مرید کو عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ عطائے شیخ سمجھ کر بیوی کو ساتھ رکھیں گے تو پھر شیخ کے انعام کے ساتھ آپ کا عمل کیسا ہوگا؟ شیخ آپ کو کوئی تحفہ دے، شیخ آپ کو کوئی چیز دے، شیخ آپ کو کوئی تحفہ دے، یہ لے جاؤ بھائی میری ابا لے جاؤ، آپ اس کو کیسے رکھیں گے؟ کیسے رکھیں گے؟ بولیے کیسے رکھیں گے؟ سنبھال کے رکھیں گے، محبت کے ساتھ رکھیں گے، جمعرات کو نکالا کریں گے، اس کی زیارت کیا کریں گے، خوشبو لگایا کریں گے، لگا کر زیارت کریں گے، زیارت کرنے کے بعد پھر اس کو سنبھال کر رکھ دیں گے۔ تو بیوی کس کی ہے؟ تو پیر کی عطائے شیخ ہے کہ نہیں؟ عطائے مرشد ہے کہ نہیں؟ اب بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ سے پہلے کیا کہا تھا؟ جب لائٹ گئی ہوئی تھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ سنت ہے یا نہیں؟ سنت ہے کہ نہیں؟ اچھا سلوک کرنا، عطائے شیخ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو شیخ کی عطا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطا ہے، صحابہ کرام اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ تو یہ بھی تو رسولی بیعت ہے نا۔ تو عزیز بات ایسی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پھر دیکھیے دل کی منزلیں طے ہوتی ہیں کہ نہیں، دل کی شقاوت دور ہوتی ہے کہ نہیں۔ دل جب تک شقی ہے، دل جب تک سخت ہے، یقین جانے ولایت کا واؤ نہیں آ سکتا۔ ولایت تو بڑی بات ہے، واو ہے، لام ہے، الف ہے، یا ہے اور تا ہے، بہت سارے لفظ ہیں۔ ولایت کے واو کو نہیں پکڑ سکتا بندہ جب تک اس کا دل سخت ہے۔ پیر کچھ نہیں کرتا، مرید کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اٹھ دے رومن، بیٹھے رومن،
اٹھتے رومن بیٹھے رومن رومن کم تنہا. حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ میرے دوست پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا نام بھی ظفر ہے. آپ کو ایک شغل کی بات سناؤں میں. ان کو کسی نے سیف الملوک دی کتاب، انہوں نے آدھی کتاب پڑھی. اللہ کا کرنا کیا ہوا، ان کی زوجہ محترمہ قضائے الہی سے فوت ہو گئی. یہ ان صاحب کے پاس گئے، ان کو گلا کیا، کہا یار میں نے سیف الملوک پڑھ رہا تھا، میری اس طرح سے بیوی فوت ہو گئی. اس نے کہا اچھا کتنی پڑھی؟ آدھی. انہوں نے کہا آدھی میں پڑھی سی، میری بیوی فوت ہو گئی. بندہ منہ پہ بیٹھا ہے. کہتا جی ایک دوست کالے والی دا ہے، کہندا کالے والی دا ایک میرا دوست آ گیا، مینوں کہندا بھائی تیرے کول سیف الملوک ہے؟ میں کہا ہے پر خطرناک ہے. جی نے مینوں دتی، وہ بیوی بھی فوت ہو گئی، میں پڑھی میری بھی فوت ہو گئی. انہیں کہا میری نہیں ہوندی تو مینوں دے. کہندا انہیں 3 حصے پڑھی، ایک حصہ پڑھی، ایک حصہ پڑھی، 2 حصے رہ گئے. تے او دی بیوی بھی فوت ہو گئی. موڑ اس تو مگروں کہندا ایک ہور میرے کو لین واسطے آ گیا، میں تو کتاب واپس لا لا بھائی تیری کتاب خطرناک ہے. تو سیف الملوک دے وچ عشق ہے، درد ہے، فراق ہے، رون ہے. اٹھتے رومن بیٹھے رومن رومن کار تنہا. جدوں بندے دا دل نرم ہو جاتا ہے نا، وہ دی بیوی مر جاندی ہے، ساتھی ختم ہو جاتا ہے. کوئی درد کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. منہ دھوڑ مٹی سر پائوں، سر رنگ نموز ونجائوں، کوئی پچھل نہ بیڑے آئوں. ہتھوں الٹا عالم کھلدا، پنو ہوت نہ کھڑ مکلایا. چھڑی کلڑی کیچ سدھایا، سونے جان پچھان ڈلایا. کوڑا عذر نبھائیں کھلدا. خواجہ غلام فرید صاحب کو مٹھن والی سرکار آپ لکھ دینے، کوڑا عذر نبھائیں کھلدا. سہ سینس طبیب کوامن، سہ سینس طبیب کوامن، سینس کرنے سنیاسی نے. سہ سینس طبیب کوامن، سہ پڑیاں جھول پلامن. میرے مندہ حال نہ پامن، فرق پوے نہیں ہک تل دا. فرق پوے نہیں ہک تل دا. جدو بندے دا ساتھی جدا ہو جاندہ ہے، وہ دل یقین جانو پھٹ جاندہ ہے. وہ دل پھٹ جاندہ ہے، خون دے آنسو روندہ ہے، اور وہ دیاں اکھاں دے وچوں جڑا ہے تاریخ ختم نہیں ہوندی. تے شیخ کی کردہ ہے، مرید دے دل نو اوہ جی سٹ لا چھڑدا ہے. مرید دے دل نو اوہ جی سٹ لا چھڑدا ہے. تے سٹ ادو ہی لگ دی ہے جدو پیٹ خالی ہوندا ہے. جدو روزے نال ہو نماز پڑھن دل کردا ہے نا، روزہ رکھیا ہوئے زور پڑھن نو بڑا دل کردا ہے. پج پج کے مسجد جاندہ بندہ، زور پڑھن بڑا دل کرتا ہے. جدو سحری کھادی ہوئے تو پھر فجر پڑھنی بھی اوکھی ہوندی ہے. 4 رکعتاں ہوندیاں چنگے چنگے، زور دیاں 12 رکعتاں، بڑا پج پج کے مسیتے جاندہ ہے. عصر دیاں 8 رکعتاں پڑھدا 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 کہندا لمیاں لمیاں کراتاں کرا، لمیاں لمبا دل کردا پڑھا. پچھلے پاویں بانگاں دے ہن آ جا ہن، دل کردا لمیاں لمیاں صورتاں پڑھا. تے جدوں افطاری کر لیندا ہے پھر کی ہوندا ہے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پھر رج کے کھا لیندا ہے، پھر مغرب پڑھنے بھی دل نہیں کردا. یہ مطلب جو کچھ ہے خالی پیٹ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. اے اللہ
میں جڑا پیٹ خیر ہے بھریا ہوا پیٹ ہے میں اس بھرے ہوئے پیٹ تو تیری پناہ چاہتا ہوں لہذا پیٹ نو اُنّا کر رکھو جننے کے دے نال عبادت جڑی ہے وہ اچھی رہے جو رج کے کھا لئیے تو دل جڑا ہے مردہ ہو جاندہ ہے دل کی ہو جاندہ ہے دل مردہ ہو جاندہ ہے آج جڑا چلا سی کراندے نا درویش جا جا کے چلا کر صرف کی کھانا ہے جاؤں دی روٹی کھانی ہے جاؤں دی روٹی کھانی ہے نلکے دا پانی نہیں پینا نہر دا پانی پینا ہے فلاں شے نہیں کھانی فلاں شے نہیں کھانی جلالی جمالی دا پرہیز ہر شے دا پرہیز ہر شے دا پرہیز ہر شے دا پرہیز میاں بیوی دا پرہیز فلانے دا پرہیز فلانے دا پرہیز فلانے دا پرہیز یہ کارے واسطے ہے جاؤں دی روٹی کنی کھاتی جاندی ہے بھائی جاؤں دی روٹی کنی کھاتی جاندی ہے انہیں تو بعد کوئی مائی دا لال نہیں کھا سکتا تے پیٹ کی ہوندا خالی ہوندا تے پھر وچ کی داخل ہوندا پھر وچ کی داخل ہوندا جب پیٹ خالی ہوئے وچ کی داخل ہوندا کوئی خالی جگہ لین واسطے کسی شے نے آنا کہ نہیں وچ پانی دا کی اصول ہے جنہ پانی کٹ دیے اُنہ پانی کی ہو جاندہ وچ آ جاندہ ہے جنہ ٹھڈ دے وچوں ان کٹ دیئے انہاں وچ نور آ جاندہ ہے اس واسطے چلا کرن تو بعد کیفیت ہور ہوندی ہے چلا کرن تو پہلا کیفیت ہور ہوندی ہے تے عزیز اپنے دلانوں جھکاؤ اپنے دلانوں نرم کرو جس طرح نرم کر دے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کا نور اس قدر تہاڈے اندر داخل ہوندا جائے گا جس قدر دل اپنے شکی کر لو گے بابا جی سرکار فرمایا کر دے سن ہر دو درداں تو نہ آشنا کسی نو کہنا نہ انہوں کہنا ہر دو درداں تو نہ آشنا نہ تینو درد دل ہے نہ تینو درد دل ہے نہ تینو پیدائش والا